بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ محمد بن عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم ہو تو قیامت میں جب دینار اور درہم نہیں ہوگا تو اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی روح بدن سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں غرور، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا مال لے اور اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہو تو اس کو اللہ تباہ کر دے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقام ہیرا کی اس نالی کے بارے میں جھگڑا کیا جس سے لوگ کھجور کے باغات کی سنچائی کرتے تھے۔ انصاری نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پانی چھوڑ دو تاکہ میرے کھیت میں چلا جائے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ ان دونوں نے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم اپنا کھیت سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ انصاری غضبناک ہو کر بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم اپنا باغ سینچ لو، پھر پانی روک کے رکھو یہاں تک کہ وہ مینڈو تک پہنچ جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زبیر نے کہا، قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے، قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے سارے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ رات کو باوضو سوئے اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی رکھو، اللہ تم کو محبوب رکھے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب ہے۔ وہ بیٹھتا ہے اپنی دونوں آنکھوں کو ملتے ہوئے اور کہتا ہے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دو۔
ہم سے بشر بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم کو علی بن مسخر نے خبر دی اور ہم کو حشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاری کو رات کے وقت مسجد میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں نے فلاں فلاں صورتوں میں چھوڑ رکھا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرا دن آئے تو میرے پاس اس میں کچھ باقی نہ رہے سوائے اس کے جو قرض ادا کرنے کے لیے رکھ چھوڑ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا۔